پچھلے جمعے کو مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت خلق حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ کا تذکرہ ہے وہ مکمل نہ ہو سکا، تو آج کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن کا جو خلاصہ ہے، ویسے وہ سارا حسن تو سرکار کا پوری زندگی بھی قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے، لیکن ہمارے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس تعریف کو بلند کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ رب نے جب کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا، صفت نہیں ختم ہو سکتی، لیکن کوشش کروں گا جمعے کے اس مختصر وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفت خلق ہے، حضور کی صورت مبارک کی تعریف اور صورت مبارکہ کی جو مناقب احادیث میں صحابہ نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں میں نے تجھ پر احسان کر دیا، اپنا نبی تمہیں عطا کیا۔ اللہ نے اور بڑی بھی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی کو اللہ نے احسان نہیں گنوایا، نعمت ضرور کہا ہے لیکن احسان اس کو نہیں کہا۔ نبی عطا فرمایا تو رب نے فرمایا میں نے تم پر لوگوں مومنوں، اے مومنوں تم پر میں نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم میں اپنا نبی مبعوث کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب دانِ غیوب شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، حضور کا وصال بھی، حضور کا دنیا سے جانا بھی یہ صحابہ پر قیامت سے کم نہ تھا۔ اسی مہینے میں حضور علیہ السلام دنیا سے گئے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بیت المقدس سے ایک راہب وہ مدینہ منورہ آیا صحابہ کرام سے ملنے۔ اس کو خبر ہوئی کہ یہاں پر مسلمانوں کے ایک نبی نے اپنا وقت گزارا ہے، تو مدینہ منورہ جب آیا تو حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو وہ راہب نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کا حلیہ اور آپ کے نبی کی صورت وہ کیسی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ نبی کو نبی ماننے کے لیے یہ کہے کہ بتائیں آپ کے نبی کا معجزہ کیا تھا، یا آپ کے نبی کی کتاب کون سی ہے، یا آپ کے نبی کرتے کیا تھے۔ یہ پوچھنا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ اس نے سرکار کا حسن کے بارے میں سوال اٹھا کے قیامت تک بہت بڑا سوال چھوڑ دیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سوال چھوڑ گیا۔ وہ راہب تھا، راہب جو ہے اپنے مذہب کے لحاظ سے صحیح تھا، لیکن ایک سوال کر گیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ لوگوں، نبی کی نبوت کے لیے اور کوئی معجزہ نہ بھی ہو، قرآن نہ بھی ہو، اسلام کی اور تعلیمات نہ بھی ہوں، ہمارے نبی کے نبی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جیسا بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی کی نبوت کے لیے سرکار کا اپنا حلیہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے، سرکار کا حلیہ ہی سب سے بڑی کائنات تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل ہے۔ تو وہ راہب نے کہا کہ تمہارے نبی تھے کیسے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کے پاس صحابہ نے بھیج دیا کہ بھائی حضرت علی سے کہا کہ جی آپ بتائیں ان کو۔ اسی وجہ سے میں حیران ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی احادیث جس صحابی نے روایت کی ہیں ان کا نام سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ سب سے زیادہ دیکھ لیں، میں نے جتنی بھی احادیث کھولی ہیں، یہ ہے خصائص کبریٰ ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے امام سیوطی کی، انہوں نے ساری روایتیں جو زیادہ سرکار کی صورت پر آئی ہیں وہ ساری روایات کس کی لے کے ہیں؟ حضرت علی کی، زیادہ اوروں کی بھی ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی زیادہ روایات ہیں۔
تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کے نبی تھے کیسے، آپ کے نبی تھے کیسے؟ تو نبی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو حضور کا حلیہ بتایا، اے مسلمانوں اب یہ حلیہ اپنے دل میں بساؤ، اور تاکہ تمہارے اندر بھی اللہ کے نبی کی صورت کی، سرکار کے حسن کی محبت پیدا ہو، وہی حسن جس کو دیکھ کر مصعب ابن عمیر نے اپنے پورے ماں باپ کی پراپرٹی کو لات مار دی، یہ وہی حسن تھا جس کو دیکھ کر صحابہ نے روم کی شہزادیوں کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی۔ اور بھائی کوئی تو وجہ تھی نا، صحابہ اپنی گردنیں ایسے تو نہیں کٹاتے رہے، کیا وجہ تھی؟ صحابہ نے نہ رب کو دیکھا پھر بھی رب کو مان لیا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا کہ رب کو دیکھ لیا۔ کیا مطلب؟ سرکار کا وجود ہی ایسا تھا کہ سرکار کو دیکھ کر کوئی رب کا انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا ہی بنا دیا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اور صحابہ کی نظر میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا محبوب، انہوں نے سرکار کو دیکھ کر گردنیں ایسے نہیں کٹا لی، اللہ نے محبوب کو بنایا ہی ایسا تھا۔ دیکھیں نا آج کوئی بندہ کوئی مولوی دعویٰ کرے تو لوگ فوراً دلیل مانگیں گے، کسی صحابی نے بتائیں اللہ کے ہونے کے لیے حضور سے کوئی دلیل مانگی؟ اور جس نے رب ہونے کی دلیل مانگی ہے وہ ہمیشہ منافق ہی رہا۔ صحابہ میں سے میں نے نہیں پڑھا آج تک کہ بڑے بڑے صحابہ خلفۂ راشدین یا وہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ یا 1400 اصحاب شجرہ جنہوں نے درخت کے نیچے سرکار کی بیعت کی، یا وہ 16,000 صحابہ جنہوں نے مکہ فتح کیا، کسی ایک نے بھی سرکار سے اٹھ کر کہا جی ہم نے رب کو نہیں دیکھا، رب دکھا دیں۔ قوم موسیٰ تو کہتی رہی کہ اے موسیٰ ہم رب کو دیکھیں گے، اور جب رب کو دیکھیں گے تب تیری نبوت مانیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد صحابہ نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا رب ہے، ہم نے مان لیا۔ بھائی سوال تو اٹھتا ہے نا ہر بات پر۔ پہلی قومیں کہتی رہیں، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی صورت کو یہ بنا دیا ایسا کہ کسی کی اللہ کے بارے میں، فرشتوں، نبیوں، قیامت کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں سوال کی حاجت ہی نہ رہی جس نے رخ مصطفیٰ دیکھ لیا ہے۔ اب آئیے وہ راہب نے جو سوال کیا حضرت علی نے اس کا جواب کیا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا نہ بہت اونچا تھا، نہ حضور پس قامت تھے، درمیانہ قد تھا ہمارے آقا کا۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام کی یہ ابرو، یہ دونوں دور سے لگتا کہ ملی ہوئی، لیکن قریب آتا تو پتہ چلتا کہ یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور درمیان میں حضور کے ماتھے پر ایک رگ تھی، اور ماتھا حضور کا ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک فرمایا پرگوش گالیں تھی، حضور کی داڑھی مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے گھنی تھی، سیاہ داڑھی تھی، اور سرکار کے جو زلفیں مبارک تھی یہ دونوں کانوں سے نیچے کبھی کندھوں کو چھوتی، کبھی کانوں سے نیچے ہوتی، کبھی آدھے کان تک ہوتی۔ 3 قسم کے بال حضور کے بیان کیے حضرت علی نے کہ حضور نے 3 طرح کے بال رکھے، لمہ، جمہ، وفرا، 3 طرح کے بال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حسن بتایا فرمایا حضور کی آنکھیں سیاہ تھی اور موٹی موٹی تھی اور چمکدار آنکھیں تھی، لیکن کوئی بھی ان آنکھوں میں جی بھر کے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فرمایا وہ ریشم سے زیادہ اور گلاب سے زیادہ خوشبودار اور ریشم سے زیادہ نرم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو قیامت تک کہ مسلمان جو ان کے ہاتھ میں حضور کی نسبت کی وجہ سے ٹچ ہوتا اس ہاتھ سے کبھی بھی خوشبو نہ جاتی جس کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جاتا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا، یہ حلق سے لے کر ناف تک درمیان میں بالوں کی ایک لکیر تھی سینے پر، یہ ہمارے سرکار کا حسن تھا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چوڑا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے سیدھی زمین پر تو ایسا لگتا جیسے پہاڑ سے اتر رہے ہیں، عاجزی سے سر جھکا جھکا کر چلتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی بات سنتے تو پورا چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم اس کی طرف موڑ لیتے۔
اب جب وہ راہب نے حضرت علی کی یہ ساری باتیں سنی کہ تمہارے نبی ایسے تھے، انہوں نے کہا واللہ ہمارے نبی ایسے تھے، تو اس راہب نے کہا جس تورات اور زبور کا میں عالم ہوں، اس تورات اور زبور میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کا حسن ایسا ہی ہوگا جیسے علی تم نے بتایا ہے۔ حضور کا حسن حضرت علی حضور کے وصال کے بعد بتا رہے ہیں۔ اب سنیے حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان سے بھی ایک حدیث روایت ہے بڑی لمبی، بہت تفصیل کے ساتھ وہ حدیث ہے۔ حضرت امام حسن 7 سال کے تھے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ امام حسن کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، سگے نہیں ہیں، ہند بن ابی حالہ سے پوچھا اپنے ماموں جان سے کہ میں تو چھوٹا تھا 7 سال کا، مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حسن یاد نہیں، کیونکہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ بچپن میں کس سے ملا تھا، وہ کیسا تھا، اور جو دوبارہ ملا بھی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن، انہوں نے یہ سوال اس لیے ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، اگر 2 شخصیات اس وقت روئے زمین پر ہوتی تو حضرت امام حسن کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صورت اور سیرت میں پایا تو حضور کے خاندان میں عورتوں میں حضرت بی بی فاطمہ تھی۔ فرمایا بی بی فاطمہ کا چلنا بھی حضور جیسا تھا، بولنا بھی حضور جیسا تھا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت بھی سرکار جیسی تھی بیٹی، لیکن حضور کے حسن سے بھی حصہ ملا تھا۔ اور دوسرے وہ شخصیت ہے جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیرت اور صورت میں تو میرے جیسا ہے۔ یار کیسا عظیم آدمی ہوگا جس کو سرکار نے فرمایا تو میرے جیسا ہے۔ اب یہ کون تھے؟ یہ حضرت علی کے بھائی تھے جن کو جعفر طیار کہا جاتا تھا۔ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہو گئی، یہ شہید ہو گئے سرکار کی زندگی میں ہی۔ اب یہ وہ صحابی تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ تو میرے جیسا ہے، اور کسی کو صحابہ میں سے حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے جیسا ہے۔ یا حضور کی بیٹی تھی یا جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں، سیدہ فاطمہ بھی نہیں، اور خود صحابہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سرکار کے گھرانے میں کسی کو نبی پاک کی طرح خوبصورت پایا، حضور جیسا حسن کسی میں پایا، نبی پاک کی جھلک پائی، تو فرمایا وہ اور کوئی نہیں، وہ خود حضرت امام حسن نے۔ لیکن امام حسن خود اللہ کے نبی کی طرح ہونے کے باوجود بھی سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ بتائیں ہمارے نانا جان کیسے تھے؟ یہ نہیں کہا کہ حضور میرے جیسے ہیں، نہ، پوچھا بتائیں حضور کیسے تھے؟ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے بڑی طویل ایک حدیث بیان کی ہے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا، زخم الراس والقدمین سبط الکفین، حضور کشادہ ہاتھ والے تھے۔ حضور کا ہاتھ دکھنے میں بھی کشادہ تھا، خرچ کرنے میں بھی کشادہ تھا۔ کہتے ہیں نا یار اس بندے کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، ہاتھ کھلا اور اس کے مراد سخاوت ہے، تو حضور کا ہاتھ سخاوت کے لحاظ سے بھی کھلا تھا۔ سبط الکفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک دکھنے میں بھی کھلا تھا، چوڑا ہاتھ تھا حضور کا۔ اور فرمایا والقدمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرگوشت پاؤں والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ اور زخم الراس، سر مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرا بھرا سر تھا، تمام سروں میں سب سے نایاب سر حضور کا لگتا تھا۔ اور باہر سے لوگوں نے جب آگے دیکھا نا صحابہ کو، اور بیچ میں سرکار بیٹھے، تو ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حضور اس قدر سادگی میں بیٹھتے ہیں کہ صحابہ میں اور اللہ کے نبی میں فرق نہیں ہو پاتا تھا۔ صدیق اکبر کی بھی ایک حدیث ایسی ملتی ہے، لیکن سنیے
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور حضور کے درمیان فرق کیسے ختم ہوا؟ حالانکہ فرق ختم نہیں تھا، فرق تھا ضرور، لیکن باہر سے آنے والے کو لگتا کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں درمیان میں تو سرکار ایسے گل مل کے بیٹھتے۔ ایک تو حضور کی سادگی تھی، دوسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات نبوت صحابہ پر اس قدر غالب تھے کہ ہر صحابی سے اللہ کے نبی کے حسن کا اور نبی کی سیرت کا رنگ نظر آتا تھا۔ اس لیے باہر سے آنے والا آقا اور غلام کے درمیان فرق نہ کر پاتے۔ یہ ہمارے نبی کی سادگی کا بھی عالم تھا اور یہ میرے نبی کے حسن کے کمال کا بھی عالم تھا کہ جو حضور کے پاس بیٹھتا ہمارے حضور بھی خوبصورت ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جسم والے تھے، عظیم الجبہہ، چوڑی پیشانی والے، حضور کی پیشانی ماتھا خوبصورت چوڑا چوڑا تھا، دقیق الانف، دقیق الحاجبین، وائزہ من لدن نحرتی الی سرتی کالخیط الممدودۃ شعری، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نہ بہت زیادہ بڑے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک صحابہ نے بیان کیا اس میں سے زلفیں بال جب پیچھے کی طرف جاتے ایسا لگتا کہ آسمان کے اندر سے چاند چمک رہا ہے، ایسے حضور کے کان چمکتے تھے۔ مثال بھی کیا دی کہ سیاہ رات میں جیسے چاند کی چمک ہو، اور طرف آسمان سیاہ ہو بیچ میں چمکدار چاند ہو، حضور کا کان مبارک بالوں کے درمیان ایسا چمکتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک باروب تھا، حضور کے چہرے پر بہت زیادہ روب تھا، لیکن جو قریب آتا تو وہ نبی پاک سے محبت کرنی شروع کر دیتا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں، کسی بزم میں، کسی جگہ پر کھڑے ہوتے تو اللہ کے حبیب کا چہرہ سب سے اوپر نظر آتا، چہرہ سر مبارک سب سے اونچا نظر آتا۔ اور فرمایا ہمارے حضور کے جسم سے جو کپڑا ٹچ کر جاتا وہ کبھی میلا نہ ہوتا تھا۔ اور فرمایا کبھی بھی اللہ کے حبیب کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، اور ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کے ساتھ کوئی رومال بھی ٹچ کر جائے تو وہ رومال پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ تھا ہمارے سرکار کا حسن۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک، فرمایا باریک اور اونچی ناک تھی، تیکھا ناک تھا حضور کا۔ اللہ کے حبیب کا ناک کیسا تھا؟ تیکھا، دیکھنے میں دل کرتا کہ بار بار دیکھے۔ اللہ نے ایسے اپنے نبی کا ناک بھی بنایا تو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک اور رب العالمین نے تراش کے جیسے بنایا کہ جیسے چاہتے تھے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان نے کہا نا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ویسے آپ کو بنا دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسا بنایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، حضور اپنے نالین سی رہے، اللہ کے حبیب اپنے کیا سی رہے، اور اس وقت سرکار کی 9 بیویاں زندہ ہیں، 1 2 3 4 نہیں، کتنی؟ 9 بیویاں، یہ 4 9 بیویاں، ایک بھی نہیں۔ ایک بیوی کو بھی بولتے تو وہ جوتی سیدھی تھی سرکار کی، لیکن سرکار نے خود 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا کام خود کرنا پسند کیا ہے۔ اس سیرت کو بھی اپنائیں نا۔ اور میں ان والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ کبھی آپ کے گھر میں آپ کی بہو کے ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا کوئی کام کر لے تو آپ بیٹے کو کیسا بازاری لفظ کہتے ہو؟ یہ تو بیوی کا غلام بن گیا، خود کام کر رہا ہے۔ ہمارے نبی کی کتنی بیویاں زندہ تھی اس وقت؟ 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے ہمارے سرکار اپنی جوتی خود سی رہے ہیں۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہرے مبارک میں نا پسینے کے قطرات ظاہر ہوئے، پسینہ آ گیا۔ تو فرمایا میں نے جب سرکار کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا اے زلیخا، تو حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر تو نے اپنے ہوش و حواس گم کر دیے، اگر تو میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی تو تیرے جسم سے جان ہی نکل جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پسینے کو دیکھا، فرمایا حضور کے چہرے پر پسینہ ایسے چمکتا تھا جس طرح فرمایا موتی کی چمک ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے سرکار کے پسینے کی چمک تھی، موتی سے بڑھ کر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، سامنے والے جو دو دانت تھے حضور کے، اس کو بولتے ثنایا، اوپر والے جو دو دانت۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں اندھیری رات تھی، گھر میں کوئی چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، اور اندھیرے میں اندازے سے اپنے کپڑے کو سی رہی سوئی سے، لیکن سوئی گر گئی۔ اب سوئی تلاش کر رہی ہوں، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ جب سرکار آئے تو سرکار کی صرف مسکرانے سے، سرکار کے دانتوں سے جو چمک نکلی، میں نے اس دانت کی چمک سے اس سوئی کو جو ہے پا لیا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، وہ تو منہ کھولے نا مولوی تو منہ سے بدبو آتی ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کہیں لگ جائے تو وہاں پوری زندگی خوشبو نہیں جاتی۔ تو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نبی ہماری طرح، منہ پھاڑ کے۔ کوئی شک نہیں، بے شک حضور انسان بھی تھے، نبی ہونے کے ساتھ بشر بھی تھے، لیکن اس طرح کا کائنات میں کوئی بشر ہے تو دکھا دو، کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا مثال، کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ وہ ایسا کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب سنیے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی درمیان پہاڑوں کی وادی سے گزر رہے تھے۔ اب صحابہ نے سنیے، صحابہ کا نظریہ دیکھیے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چہرے کی جو مسکراہٹ ہے، تبسم، ہمارے حضور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک ہے منہ کھول کے ہنسنا، جس کو کہنا کہکا لگانا، حضور کہکا نہیں لگاتے تھے۔ حضور اگر بہت زیادہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو سرکار کی یہ پیچھے والی داڑھیں ظاہر ہو جاتی، لیکن حضور کی منہ سے آواز نہیں آتی تھی، تبسم فرماتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تبسم میں دیکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹینشن اور پریشانی میں نہیں دیکھا۔ پریشانی آئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ہماری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا ہم وادی سے گزر رہے، اللہ کے حبیب صرف مسکرائے تو دانت مبارک سامنے والے دو دانتوں کی چمک ظاہر ہوئی۔ تو فرمایا وہ دانتوں کی چمک مدینہ منورہ کے سامنے والے پہاڑوں پر پڑی، اور اس کو دیکھ کر ہم نے پہچان لیا اللہ کے نبی مسکرائے ہیں۔ حضور کی تو مسکرانے سے لوگ اپنے غم بھول جاتے تھے، اسی لیے سرکار نے فرمایا نا کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر صرف مسکرا دینا، ایک ہے مذاق میں مسکرانا، کسی کا شگل لگانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے مسکرانا، وہ نہیں، ایک ہے ویسے مسکرانا، خوش ہونا اس کو دیکھ کر۔ تو حضور نے فرمایا کسی کو دیکھ کر صرف مسکرائے ہیں نا، میرے سرکار نے فرمایا اللہ اس کو ایک صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا ہم نے سرکار کے چہرے مبارک میں ہمیشہ تبسم پائی ہے، حضور مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ اور کبھی بھی حضور جب بھی کسی سے ملتے تھے، ہمارے آقا مولا ہاتھ ملا کر ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ ہم تو یہ نا جلدی بس جلدی ملایا ایسے کر کے ہاتھ ملا کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام تب تک ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا بندہ ہاتھ نہ نکال لیتا۔ حضور ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھتے تھے، اور کسی کے ہاتھ، اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کسی کا ہاتھ خود نہیں پیچھے کرتے تھے، خود وہ پیچھے کرے تو کرے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی جو حسن کی رعنائیاں پائی ہیں نا، تو یہی وہ خوبصورتی تھی جس کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی دنیا قربان کر دی ہے۔
یہی وہ حسن تھا جس کو دے کر روم کے اندر، روم کے بادشاہ کے ہاتھ میں 2 صحابہ لگ گئے جنگ کی حالت میں، انہوں 2 صحابہ پکڑ لیے اور دونوں کو کہا بھائی عیسائی ہو جاؤ، تو عیسائی نہیں ہوئے۔ تو ایک بادشاہ نے ایک کو پکڑ کے نا کاٹ کے اس کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، اب دوسرے کو کہا بھائی یہ حالت تیری بھی ہوگی، اگر تو کلمہ پڑھ لے ہمارے دین میں آ جا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے بھی مار دیں گے۔ تو عیسائی ایک پادری آیا، اس نے کہا جی 40 دن کے لیے یہ میرے والے کرو، لیکن بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی، آپ کی جو شہزادی ہے وہ روزانہ اس کو آنا پڑے گا، یہ اپنا دین بھول جائے گا، اسلام چھوڑ دے گا۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا دنیا کی ساری خوبصورتیاں ایک طرف، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہو ان کو دنیا کی کوئی خوبصورتی لگتی نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کو پکڑ لیا روم کے بادشاہ نے، 40 دن خوبصورت باغ میں بہترین کھانے، اور روزانہ شہزادی نئے نئے لباس پہن کر آتی کہ ایک نظر میری طرف دیکھ لے، دیکھے گا تو یہ پاگل ہو جائے گا کہ میرا جتنا حسن ہے۔ نیم بھرنا لباس میں وہ آتی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید اپنے حسن کی وجہ سے میں اس کا دین ختم کروا دوں گی، لیکن وہ صحابی تھے، وہ اس دور کے مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ 40 دن ہو گئے، وہ صحابی نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں، نظر نیچے۔ وہ آتی سامنے آ کر بات کرتی، لیکن نہ کوئی بات کرتے وہ صحابی، نہ جواب دیتے۔ 40واں دن ہوا تو وہ شہزادی نے سوال اٹھایا کہ آخر وہ کون سا حسن تم نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے نہیں دیکھتا؟ تو وہ صحابی نے فرمایا ہم نے مدینے والے سرکار کا وہ حسن دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لو تو تم بھی پاگل ہو جاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تب تک تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کو دیوانہ نہ کہیں۔ وہ دیوانہ کون سا سمجھے؟ لوگ سمجھے کوئی پاگل کسی لڑکی کے عشق میں دیوانہ، نہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا دیوانہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نبی کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو اس کو اپنے نبی کے سوا کوئی نظر ہی نہ آئے۔ امام عبدالرحمن جامی جیسے لوگ جن کو اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا کائنات میں، نہ اپنی اولاد بیوی بچے سب فارغ، کسی کے بھی دل میں محبت نہیں رکھی، بس اللہ کے نبی کا پیار تھا۔ تو اس صحابی کو وہ شہزادی بولی ٹھیک ہے پھر مجھے بھی دکھاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا وہ، اب وہ صحابی اس نے کہا جی تیرا میرا تو نکاح ہے ہی نہیں، میں تجھے کیسے لے کے جاؤں، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صحابی کا امتحان لیا۔ تو نزہۃ المجالس میں اس کی جو روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کے سامنے فرشتے نے ایجاب و قبول کروایا 2 بندوں کے سامنے، اور وہ سواری پر لے گئے مدینہ منورہ۔ اور صحابی رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار تھا، جب وہ شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں پہنچی تو وہ صحابی سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار کرنے لگ پڑی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے جو حضور کو مانا ہے نا، وہ معجزات و دلیلوں پر نہیں مانا، وہ سرکار کا وجود ہی سب سے بڑا دلیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔